انفارمیشن ہب کے ناظرین السلام علیکم۔ نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، لداخ سیکٹر پر چین انڈیا کا فوجی تصادم سامنے آ گیا۔ بھارت نے بارڈر پر جنگی بیس بنا دی، چین بھی متحرک ہو گیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ لداخ سیکٹر پر چین انڈیا کا فوجی تصادم سامنے آیا ہے۔ بھارت نے بارڈر پر جنگی بیس بنا دی ہے، چین بھی متحرک دکھائی دے رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق دیکھا جائے تو چین کی وزارت خارجہ نے فوری طور پر بھارت پر حملے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ چین سے جھڑپوں میں چینی فوج کا رویہ انتہائی جارحانہ دکھائی دیتا ہے۔ بھارت کے زیر انتظام لداخ میں کنٹرول لائن پر درمیانی شب کو ہونے والی جھڑپ کے دوران چینی فوجیوں نے بھارتی فوج کی 16 بہادر رجمنٹ کے اہلکاروں پر حملہ آورنے کے لیے جدید ہتھیاروں کی بجائے لوہے کی سلاخوں اور خاردار تار سے لپٹی لاٹھیوں کا استعمال کیا۔ چینی فوجیوں کا رویہ اس قدر جارحانہ تھا کہ بعض بھارتی فوجیوں نے ان کے غلیظ و غضب سے بچنے کے لیے دریائے گلوان میں چھلانگ لگا کر اپنی جانیں دیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ بعض بھارتی میڈیا رپورٹوں میں ذرائع کے حوالے سے ایسی تفصیلات سامنے آئی ہیں، تاہم ان رپورٹس کے آزادانہ طور پر تصدیق نہیں ہو سکی۔ بھارتی ذرائع ابلاغ نے بتایا ہے کہ حال ہی میں دونوں ممالک نے باہمی اتفاق رائے سے وادی گلوان کے ایک بڑے حصے کو بفر زون یا نو مینز لینڈ قرار دیا تھا، لیکن چینی فوج نے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دریائے گلوان کے جنوبی کنارے پر اپنی ایک نئی چوکی پر کام شروع کیا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ 16 بہار رجمنٹ کے کمانڈنگ افسر کرنل بی سنتوش بابو اور رجمنٹ سے وابستہ دیگر درجنوں اہلکار چینی فوجیوں سے بات کرنے کے لیے مذکورہ زیر تعمیر چوکی کے نزدیک پہنچے۔ جب بھارتی فوجیوں نے چینی فوج سے زیر تعمیر چوکی کو منہدم کرنے اور پیچھے ہٹنے کے لیے کہا تو دونوں افواج کے درمیان پہلے تلخ کلامی ہوئی اور کچھ ہی منٹوں بعد شدید جھڑپ ہو گئی اور اس کو کئی گھنٹوں تک جاری رہی۔ بھارتی ہوائی دفاع نے بتایا ہے کہ چینی فوج نے بظاہر بھارتی فوجیوں پر حملہ کرنے کا منصوبہ پہلے ہی بنا رکھا تھا، کیونکہ انہوں نے جوابی حملے سے بچنے کے لیے تمام حفاظتی اقدامات اٹھائے تھے۔ انہوں نے ہیلمٹ، شیلڈ اور گھنٹوں کونیوں کے کور بھی پہن رکھے تھے۔ ذرائع کے مطابق چینی فوجیوں کا رویہ انتہائی جارحانہ تھا۔ انہوں نے کرنل سنتوش بابو اور ان کے ساتھیوں کو لوہے کی سلاخوں اور خاردار تار سے لپٹی لاٹھیوں سے پیٹ کر شدید زخمی کر دیا۔ اس کے علاوہ جھڑپ کی جگہ پر بعض بھارتی فوجی منفی درجہ حرارت، سانس لینے میں شدید دشواری پیدا ہونے اور وقت پر علاج نہ ملنے کی وجہ سے اپنی جانیں گنوا بیٹھے ہیں۔ اس کے علاوہ چینی حملے میں مارے جانے والے بھارتی فوجیوں کی تعداد 23 بتائی گئی ہے، تاہم بھارتی فوج کی طرف سے جاری پریس ریلیز میں ہلاک ہونے والے فوجیوں کی تعداد 20 بتائی گئی تھی۔ اسی رپورٹ میں ایک فوجی افسر کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ چینی فوجیوں کے حملے میں زخمی ہونے والے بھارتی فوجی اہلکاروں کی تعداد 100 سے زائد ہے، جن میں سے 2 درجن کے قریب افراد کو شدید چوٹیں آئی ہیں۔ اس کے علاوہ سرکاری ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ چین نے کچھ بھارتی فوجیوں کو اسیر بنا دیا تھا، لیکن انہوں نے بعد ازاں میجر جنرل کے ساتھ میٹنگ کے بعد رہا کر دیا۔ اس کے علاوہ وادی گلوان میں یہ ہلاکتیں 1999 کی کارگل جنگ کے بعد بھارتی فوج کو لداخ میں ہونے والی سب سے بڑی نقصان ہے، جبکہ 1867 میں ایسی پہلی بار ہوا ہے جب بھارت اور چین کی فوج کے درمیان جھڑپ میں کسی ایک ملک کو اتنا بڑا جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ وادی گلوان میں جھڑپ کے دوران جدید ہتھیار استعمال نہ کرنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ بھارت اور چین کے درمیان ایک ایسا معاہدہ ہوا ہے جس کے مطابق دونوں ملکوں کے درمیان کتنی ہی کشیدگی ہوئی ہے کیوں نہ ہوا ہو، دونوں سرحد پر جھڑپوں سے بچیں گے اور سرحد پر تعینات فوجیوں کے پاس ہتھیار نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ کشیدگی بڑھنے کی وجہ سے سمراٹ کا کہنا تھا کہ تجزیہ کاروں کے مطابق اس واقعے کے پیچھے 2 ممکنہ محرکات ہو سکتے ہیں، جن میں سے ایک بھارت اور امریکہ کے تعلقات سے متعلق ہو سکتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ وادی گلوان میں ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ وادی گلوان میں جھڑپ کے دوران جدید ہتھیار استعمال نہ کرنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ بھارت اور چین کے درمیان ایک ایسا معاہدہ ہوا جس کے مطابق دونوں ملکوں کے درمیان کتنی ہی کشیدگی کیوں نہ ہو، دونوں سرحد پر جھڑپوں سے بچیں گی اور سرحد پر تعینات فوجیوں کے پاس ہتھیار نہیں ہوں گے۔
इंडिपेंडेंट उर्दू के नामा निगार साकिब तनवीर से बात करते हुए भारत में मौजूद सहाफ़ी सम्राट चौधरी ने बताया कि भारतीय मकामी तनाज़ात में कोई नई बात नहीं है। पहले लातें और मुक्के चलते थे, मगर इस तरह के बाद ऐसा पहली बार वाक़ हुआ है। इसके अलावा सरहदों के नज़दीक मौजूद सूरत हाल और मकामी लोगों की राय से मुतल्लिक सवाल के जवाब में रगज़न सलबज़ार का कहना था कि फ़ौज और हथियार वहाँ पर तैयार हालत में रखे गए हैं। वादी गलवान और इसके मसाफ़ात में दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है। हम इन चीज़ों के आदी बन चुके हैं। मुल्की सतह पर हमारे लीडर ऐसे हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलना हो तो खूब बोलते हैं, चीन की बारी आए तो खामोशी इख्तियार करते हैं। चीन कभी भी हमारा दोस्त नहीं बन सकता, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लद्दाख के एक सहाफ़ी ने इंडिपेंडेंट उर्दू को बताया है कि लद्दाख में चीन के साथ मुल्क सरहद की सूरत हाल कशीदा है और लोगों में सख्त खौफ व हरास फैला हुआ है। मेरी इत्तलात के मुताबिक सरहद के नज़दीक जंगी तैयारे हेलीकॉप्टर परवाज़ कर रहे हैं। वादी गलवान और इसके तमाम मसाफ़ाती इलाकों में मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से इत्तलात का हासिल मुश्किल हो चुका है। दूसरी जानिब चीन का कहना है कि भारतीय फ़ौजियों ने पहले हमला किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ज़ाओ लिजियान ने कहा है कि भारतीय फ़ौजियों ने इत्तफ़ाक़ी राय की खिलाफ वर्जी की और 2 बार गैर कानूनी सरगर्मियों की सरहद पार की। उन्होंने चीनी एहलकारों को मशअल किया और हमला किया, जिसकी वजह से दोनों दरमियान संगीन झड़प हुई। BBC के मुताबिक चीनी वज़ारत ख़ारजा वांग यी ने एक बयान में कहा है कि चीन एक बार फिर भारत की सख्त अल्फाज में मज़म्मत करता है और मुतालबा करता है कि भारत तहक़ीक़ात लॉन्च करे और तमाम इश्तियाल अंगेज़ी को ख़त्म करे। चीनी फ़ौज के भारतीय फ़ौजी एहलकारों पर हमले के ख़िलाफ़ भारत के मुख्तलिफ़ हिस्सों में हिंदू कौम परस्त तंजीमों ने चीन के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए चीनी दफनोई दफनात को नज़र आतिश कर दिया। जम्मू में होने वाले एक एहतजाज के दौरान मुज़ाहिरीन ने चीन में बनने वाले मोबाइल फ़ोन्स, टेलीविज़न, सीटों और दीगर चीज़ों को आग में झोंक दिया। उन्होंने चीन के ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई करने से ज़्यादा चीनी मसनूआत का बाइकाट करने पर ज़ोर दिया है। इसके अलावा भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में भारत और चीन के दरमियान हालिया झड़प में मौजूद गुफ्तगू है और कहा जा रहा है कि भारत दूसरे पड़ोसी मुल्कों पाकिस्तान के खिलाफ से बड़ी धमकियाँ देता रहता है, बल्कि कश्मीर में भी बड़ी कार्रवाई करने का सोचता रहता है। लेकिन इस वक्त भारत की पेशाब निकल गया है। चीन ने हमालियाई सरहदों के बचाव के दौरान कैद में लेकर 10 फ़ौजियों को जहन्नम वासिल कर दिया है। कहा जा रहा है कि भारतीय मीडिया में रिपोर्ट है कि चीन ने 10 भारतीय फ़ौजियों को जहन्नम वासिल किया है और ये वाज़ेह नहीं कि कोई फ़ौजी लापता मज़ीद है कि नहीं। कहा जा रहा है कि लापता फ़ौजियों की लाशें चीन की सरहद के साथ मिली हैं। भारतीय फ़ौज के मुताबिक 18 फ़ौजी अब भी संगीन सूरत हाल के दोचार हैं। चीन ने एतराफ़ किया है कि उसके फ़ौजी हलाक हुए, ताहम इसने तादाद में ज़ाहिर अभी तक नहीं की।